ہے جو ٹل نہیں سکتا کسی صورت میں. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے تو صحیح اللہ کا فیصلہ، لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس میں دعا انتہائی مؤثر شے ہے. لا يرد البلاء الا لا يرد القضاء الا بالدعاء. قضا جو ہے وہ نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط وہی ہے، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے. توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر کچھ نہیں. اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے، تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. لہذا دعائیں تو نہ بنو. 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں. کہاں جا رہی ہیں دعائیں؟ کہاں ہیں ان کی قبولیت کے آثار؟ توبہ صحیح ہو. اور توبہ کے بارے میں آج میں نے امکانی حد تک آپ کے سامنے آج ترغیب و تشویق کا پہلو رکھا ہے. مایوسی، اس کو کہا بھی جاتا ہے مایوسی کفر ہے. اور میں نے آپ سے کہا آج کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. 99 قتل کیے ہوں، 100 قتل کیے ہوں، تب بھی توبہ کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا. اور کس شان کے ساتھ قبول فرمائے گا اس حدیث کے اندر آیا، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. تو اگر ہم اس توبہ کی منادی کریں نمبر 1، اور جو لوگ توبہ کریں صحیح معنی میں، ایک طرف تو وہ جد و جہد شروع کر دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد، اس میں پیچھے نہ رہے، لیکن اس اثناء میں جو دعائیں وہ کریں گے، اللہ تو نے یہ ملک ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اپنے زور بازو سے اسے نہیں حاصل کیا، یہ سلطنت خدا داد پاکستان ہے، اور اے اللہ اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے، اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا. اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو. بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. ہوش میں نہیں آئے. دنیا پرستی، جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی، اس نے انہیں توبہ نہیں کرنے دی. تباہی و بربادی ہو گئی. آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہو سکا، بغیر اس کے. ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں ان کی نگاہ میں. نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیلنے دیں گے. وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی، اپنے اصل دشمن USSR اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے. اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا تھا، نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمک صلاحیت بھی حاصل ہو گئی. اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے. یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا بم ہے. کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر بھی تیشہ رکھا جا چکا. یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی، لیکن اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے. توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو، کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے. اور اس اسنا میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے، ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.